أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ کہہ دیجئے رات اور دن میں رحمان سے تمہیں کون بچائے گا، بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یکلؤ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، استفہام انکاری ہے کہ کون ہے جو تمہیں لیل و نہار کے اوقات میں رحمان سے بچائے۔ کسی سے بچنا آسان ہے، لیکن اس ذات کے تم مجرم بن رہے ہو جو بذات خود رحمان ہے، مصدر رحمت ہے۔ اس رحمت والی ذات سے بڑھ کر کوئی رحمت والا موجود نہیں ہے جو تمہیں پناہ دے۔ رحمان کا ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا جرم اس قدر سنگین ہے کہ اللہ کی ذات رحمان ہونے کے باوجود تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گی جس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے رب سے گردانی کر کے تم ایک موہوم چیز کی امید میں ہو۔ تعجب ہے اس انسان پر کہ جس ہستی کے پاس سب کچھ ہے اس سے بے رخی، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مختلف معجزات کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ابن سکیت نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو عصا، ید بیضاء اور جادو شکن آلات دے کر کیوں بھیجا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے آلات و اسباب دے کر کیوں مبعوث فرمایا؟ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع انبیاء علیہ السلام کو کلام و خطبات کے ساتھ کیوں مبعوث فرمایا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا تو اس وقت کے لوگوں پر جادو کا غلبہ تھا، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز لے کر آئے جو اس دور کے لوگوں کے بس میں واقع نہ تھی، جس سے ان کے جادو کو باطل کیا گیا، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حجت ان پر قائم ہو گئی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جب لوگوں میں بیماریوں کا زور تھا اور وہ طب کی ضرورت محسوس کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کے پاس ایسی چیز لے کر آئے جو اس وقت کے لوگوں کے بس سے باہر تھی، جسے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، نابیناؤں اور برس کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی حجت قائم کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت بھیجا جب زمانے کے لوگوں پر خطبات و کلام کا غلبہ تھا۔ تو میرے خیال میں امام نے شعر کا غلبہ کہا، پس آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے مواعظ و حکمتیں لے کر آئے جن سے ان کے اقوال باطل ہو گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ان پر قائم ہو گئی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ مبارکہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ آیت نمبر 16 میں کہ کفر بے ایمانی کا سرچشمہ ہوتا ہے، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ تم کو قیامت پر ایمان لانے سے روک نہ دے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ بدترین گمراہی کے بارے میں سورہ مبارکہ صاد قرآن مجید کا 38 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہوا و ہوس کی پیروی کی ہو اور خدا کی کسی ہدایت کو قبول نہ کیا ہو۔ سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ، یہ معاف کیجیے گا سورہ مبارکہ صاد کی 26 نمبر کی آیت ہے، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور ہوائے نفس کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تمہیں راہ حق سے منحرف کر دیں گے۔ عالم ہستی میں تباہی کے سلسلے میں سورہ مبارکہ مومنون قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا،
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ اگر حق ان کے خواہشات کی اتباع کرتا تو زمین و آسمان اور اس میں رہنے والے سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔